कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम। हिम्मत अपनी होगी ना कम, जज्बा जनूं तो हिम्मत ना, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो। वेलकम बैक। जैसे कि कहा था कि सेगमेंट का नया आगाज़ करेंगे और नए सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान के मौजू के हवाले से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जश्न आज़ादी करीब आ चुकी है और इस वक्त हर दिल सरशार हुआ है। वही वजह है कि कोविड का दौर है, 2 साल से हम इस सिचुएशन के अंदर सफ़र कर रहे हैं और इस सिचुएशन के अंदर सफ़र करने के दौरान हम जश्न आज़ादी की वो खुशियाँ नहीं मना पा रहे हैं, या वो जो मिली जोश और जज्बे के साथ हम जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करते थे, लोग सड़कों पर निकलते थे, हर तरफ बहारें ही बहारें होती थी, उस तरह से हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। हालांकि ये ऐसा दिन है कि कोई भी अवाम या कोई भी जो है लोग इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते। आज़ादी का दिन है, पाकिस्तान इस दिन आज़ाद हुआ था। तमाम लोगों के लिए बड़ा जो है वो इस तरीके के टैकल किया जाता है इस चीज़ को कि कोविड की सिचुएशन है, लेकिन कोविड का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप महफूज रहेंगे तभी तो इर्द गिर्द के लोग महफूज रहेंगे। और अपनी हिफाजत आपकी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी हिफाजत करेंगे तभी ज़िंदगी की बहारें भी देख सकेंगे और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस सिचुएशन से जल्द अज जल्द हम निकल जाएंगे। नाज़रीन, जो हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी। कर्नल हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, दिफाई ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और बहुत वेलकम करती हूँ मैं आपको शो के अंदर। और दूसरी जानब हमारे साथ मौजूद है अब्बास जाफरी, मेंबर सूबाई असम्बली सिंध है और मौजूदा MP है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। आप दोनों को वेलकम करूँगी शो के अंदर। बात करेंगे जश्न आज़ादी के ऊपर कि जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त सिचुएशन के ऊपर से गुजर रहा है, कोविड की सिचुएशन आपके सामने है। इस दौरानिए के अंदर जश्न आज़ादी को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आवाम के अंदर वो तमाम चीज़ें कोविड को लेकर वो चीज़ों को फॉलो करनी चाहिए, या इस तरीके से जश्न आज़ादी को हम बेसिकली लेते किस तरह से? लेकिन बिल्कुल आई एग्री कि कोविड-19 है। इवन 2020 में भी डिस्पाइट द फैक्ट पाकिस्तान ने उससे, क्योंकि जोश जज्बा जो मुसलमानों का हमारा पाकिस्तानियों का वो किसी हालत में भी कम नहीं होता। और इसके अंदर उसी तरीके से आप देखेंगे सुबह तोपों की सलामी होती है 21 तोपों की, उसके बाद फिर फ्लैग लोडिंग पोस्टिंग सेरेमनीज होती हैं कराची, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं, चीफ आर्मी स्टाफ करते हैं। फिर यहाँ भी कायदे का मज़ार पे सब बहुत ज़्यादा विजिट्स होती हैं। फिर PMA की एक टीम आती है जो वहाँ पर आके टेक ओवर करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर लिहाज से सेलिब्रेट करना भी चाहिए और इसके साथ हर घर में आपका झंडा लहराना चाहिए, गाड़ियों पे, उसके बाद लोगों को निकलना चाहिए। बिल्कुल खुले एरिया में जाने में इतना डर नहीं है लूँगा, अगर मास्क पहने हो और सब ने साथ सोशल डिस्टेंस रखा हो तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि साल में एक मौका आता है और दुनिया को बताना चाहिए, ख़ासतौर पर दुश्मन इंडिया को, कि जी हम कैसे अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। इसके लिए ख़ास तौर पे उन लोगों को याद रखना चाहिए जिनके बहुत सेक्रीफाइस है, कि इंडिया से जो मुसलमान आए थे, पाकिस्तान आए, अपना वहाँ से छोड़ के आए, इतने लोग शहीद हुए, उनके हर फैमिली मेम्बर मेरे ख्याल में कोई ना कोई ज़रूर है जो शहीद हुआ है। तो वो हमें आज रिन्यू प्लेज भी करना चाहिए कि हम कायदे आज़म का दिया हुआ पाकिस्तान इसको और आगे लेके चलेंगे, उनकी तालीमात को लेके चलेंगे और हर लिहाज से अच्छा पाकिस्तान को बनाएंगे। और कोविड को हमने लड़ना है, वी हैव टू फाइट इट आउट। हमने से डरना नहीं है, हमने से लड़ना है। आई थिंक ये सारी चीज़ें करें तो दुनिया को पता चले और हमारे बच्चों को पता चले कि यौम आज़ादी क्या है, कितना ये मुश्किल टाइम था जब हमने गुजारा,
कैसे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आज़ादी दी और आपने इसको लेके आगे कैसे चले। बिल्कुल, जैसे कि हारिस साहब ने बात की कि किस तरीके से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कुर्बानियों का नतीजा है जो कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में बैठे हुए हैं और खुली फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, वरना अगर ये कुर्बानी ना होती तो आज हम एक आज़ाद मुल्क में ना बैठे होते। अच्छा हारिस साहब, आपसे एक और सवाल करूँगी। हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली ये बिल्ड हुआ होता है कि बस हम आज़ाद हो गए हैं तो बस मुल्क हमें आज़ाद मिल गया। कहते हैं ना, पका पकाया हलवा मिल जाता है तो उसको हम लेकर जो है ना बस खा लेते हैं। तो ये तमाम चीज़, लेकिन हम आज तक हम देख रहे हैं कि आज़ाद 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 का नारा तो हम लगाते हैं लेकिन हम खुद को आज़ाद महसूस करते नहीं हैं। क्या वजूहात है? देखिए, उसके लिए कि आपकी सोच ये होनी चाहिए कि आप इस वक्त एक इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान सॉवरन कंट्री में है, वो मुल्क जो एक इस्लामिक रियासत है, जो बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है, फिर हमारे पास हम जियो स्ट्रेटिक लोकेशन हमारी ऐसी है, मैं कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हमें अपनी इम्पोर्टेंट दुनिया को जितानी है, बतानी है। वी हैव टू बिहेव लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सॉवरन स्टेट, जो हम नहीं करते हैं। और उसके लिए आपकी लीडरशिप बहुत अहम होती है, क्योंकि अगर आपको याद हो नेल्सन मंडेला ने एक दफ़ा किसी ने पूछा था कि लीडर में और पॉलिटिशियन में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने कहा था कि पॉलिटिशियंस अगले इलेक्शन के बारे में सोचता है और जो लीडर होता है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचता है। तो ये सोच होनी चाहिए कि पाकिस्तान को हमने कहाँ लेके जाना है, पाकिस्तान को हमने कैसे तरक्की करनी है, पाकिस्तान में यूथ का क्या रोल है। अगर आपको याद हो कि जंग ये आज़ादी में कायदे के साथ सबसे बड़ी जो पावर थी वो यूथ जवान लड़के थे, एंड दे रियली सैक्रिफाइस्ड। और फिर लीडर रहते थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, अगर आपको याद हो उनकी जब इंग्लिश में बोलते थे उनको उर्दू बोलनी नहीं आती थी, तो लोग कहते थे वो इंग्लिश बोल रहे हैं आपको क्या समझ आ रही, कहते हैं ये बात नहीं है, जो भी वो बोल रहे हैं ना वो हमारे लिए बेहतर सोच रहे हैं। ये ट्रस्ट होना चाहिए लीडर के ऊपर। तो ये वजूहत थी। फिर ज़ाहिर है कि कितना मुश्किल स्ट्रगल की है, कहाँ से ये स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, फिर कैसे कायदे ने देखा कि नहीं, मुसलमान एक नई दो कौमी नज़रिया है, मुसलमान हम हैं, वो हिंदू हमको भी इकट्ठे नहीं रह सकते। और आज साबित भी हो गया। आज कश्मीर के लोगों से पूछो, ये इंडिया में जो मुसलमान हैं उनसे पूछो वो कि क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इस लिहाज से। ठीक है, अब्बास जाफरी साहब आपकी तरफ आऊँगी। यही सवाल आपसे भी करना चाहूँगी, सियासत से वाबस्ता है, आप तमाम चीज़ें आपके सामने, कोविड की सिचुएशन भी आपके सामने है, इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हम सफ़र तो कर रहे हैं लेकिन सफ़र करने के साथ साथ आवाम इसको सीरियस भी नहीं ले रही। हुकूमत की पॉलिसी से कितने मुतमईन नज़र आते हैं और साथ साथ आज़ादी इज़हार राय के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज़ादी पर आते हैं। आज़ादी एक नेमत है, इसका अंदाज़ा उन लोगों से पूछें जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। ये पाकिस्तान अल्लाह ने आपको दिया, इसकी हिफाजत करें, इसको कोशिश करें कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशिशें करते रहें। पाकिस्तान वो जगह है कि हम अगर इस पाकिस्तान से कहीं और जाके रहते हैं तो हम दिन में 18 घंटे काम करते हैं और 6 घंटे सोते हैं। पाकिस्तान में आप 6 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे सोते हैं। तो नेमत है, इसकी कदर करें, पाकिस्तान की कदर करें। बहुत मुश्किलों से पाकिस्तान बनाएं और इसके बनने में लाखों कुर्बानियाँ दी गई हैं, उसकी कदर करें। जैसे अभी आप कह रही हैं कि कोविड के हवाले से, बिल्कुल एक पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया जो है एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। गो कि पाकिस्तान में उसकी वो शिद्दत नहीं है, अल्लाह का एहसान है और अल्लाह ने हमेशा पाकिस्तान के ऊपर अपनी नज़र ख़ास रखी हुई है। पाकिस्तान दुनिया के इंतहाई अहम खित्ते में आबाद है, मौजूद है और इंशाअल्लाह जब तक दुनिया है मौजूद रहेगा और अपनी हैसियत को मनवाता रहेगा। पाकिस्तान में बेइंतहा सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों को बस उजागर करने की ज़रूरत है और किया भी है। जिन लोगों के हाथों में है, हमारी पाक अफवाज के हाथों में है, वो उसकी हिफाजत करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं और किसी को पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से तो क्या गलत आँख से भी नहीं देखना बर्दाश्त करेंगे वो। और इसका सबूत भी आप पिछले फरवरी में दे चुके हैं वो कि पाकिस्तान की तरफ जो भी कदम उठाएगा तो वो पाकिस्तान के अंदर रख नहीं सकेगा। बहरहाल हमें अपनी बहैसियत कौम अपनी जश्न आज़ादी बहुत ही शायान शान तरीके से मनाना चाहिए और इस वक्त जो कोविड है उसको देखते हुए हम
بحیثیت عوام بھی اور بحیثیت ایک پارٹی بھی ہم نے ماہ آزادی شروع کیا ہوا ہے، اور روز ہم کسی نہ کسی اپنے علاقے میں پرچم کشائی کرتے ہیں، وہاں پہ ہماری پوری لیڈرشپ جاتی ہے اور ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک المیہ تو ہے پاکستان میں. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں جو معاشرتی علوم پڑھائی جاتی تھی، مطالعہ پاکستان پڑھائی جاتی تھی، اور وہ میرا خیال ہے کہ آج کل نصاب میں تھوڑا سا ہم اس طرف کم اور مغربی کلچر کی طرف زیادہ چلے گئے، تو ہمیں واپس آنا پڑے گا. اور جو بھی ارباب اختیار، ظاہر سی بات ہے کچھ جو ہے اپوزیشن میں ہوتے ہیں، کچھ اختیار جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس بے انتہا اختیار ہوتا ہے. تو اچھا میں ابھی اسلام آباد گیا تھا، وہاں پر پیغام پاکستان کے نام سے ایک وہ رکھا گیا ہے، ایک ادارہ بنایا گیا ہے، اور کراچی میں بھی اس کی ایک شاخ موجود ہے. میں نے وہ کتابچہ پڑھا، بہت اچھا ہے. پیغام پاکستان کو آگے تک لانا چاہیے، نیشنل ایکشن پلان کو تقویت ملنی چاہیے، اسی سے پاکستان آگے جائے گا، اسی سے پاکستان. ٹھیک ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کو تقویت ملنی چاہیے اور اسی کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ آگے کی طرف جائے گا، ترقی کی طرف گامزن ہوگا. ناظرین، جشن آزادی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جشن آزادی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ پاکستان میں کتنی جدوجہد کے بعد پاکستان ہمارا ملک جو ہے وہ آزاد ہوا. ایک چھوٹی سے وقفے کی طرف جاؤں گی، وقفے سے واپس آؤں گی، اسی طریقے سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. جی ناظرین، ویلکم بیک. مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے پاکستان کے حوالے سے، جشن آزادی کے حوالے سے، کہ پاکستان کو کن کن چیزوں میں بہتر ہونے کی ضرورت ہے اور پاکستان کو کہاں کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستانی ٹیم بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جب آپ کی ٹیم ورک بہت اسٹرانگ ہوتا ہے تو وہ چیز بڑی تیزی سے جو ہے وہ ترقی کی جانب نکلتی ہے. حارث صاحب، آپ کی طرف آؤں گی. جیسے کہ ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے جشن آزادی کے حوالے سے، کہاں کہاں ہمیں کن کن چیزوں پہ ورکنگ کرنی ہے، لیکن بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ کشمیر ہماری شہرک ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، لیکن بھارت سے 4 جنگیں لڑنے کے باوجود ہم آج تک کشمیر کو فتح نہیں کرا سکے. اس حوالے سے قرارداد بھی موجود ہیں، عالمی برادری کی بھی قراردادیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کشمیر کو آزاد کرانے میں ناکام ہیں. کیوں؟ دیکھیں، اس پہ بہت وجوہات ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے 1948 میں جب مجاہدین گئے تھے اس کو کشمیر میں لانچ ہوئے تھے، قائد اعظم زندہ تھے، اور انہوں نے اسی وجہ سے ہم نے اتنا آزاد کشمیر انڈیپینڈنٹ بھی کروا لیا. اس کے بعد جب دیکھا کہ نہرو نے کہ پاکستان بالکل نزدیک پہنچ گیا کشمیر فتح کرنے کے لیے، تو یہ خود بھاگتا ہوا گیا اور یونائٹڈ نیشن میں جا کے ریزولوشن لے اور ایکسیپٹ کیا کہ جی میں پلیبیسائٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور بالکل پاکستان یہ کشمیر کا پلیبیسائٹ ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی طرح رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کی طرح رہنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے پھر یہ ان کی نیت بدل دی گئی، پھر انہوں نے وہاں پر کشمیر پر قبضہ کر لیا. پھر وہاں پر جا کے اپنی اب آپ کے سامنے 2019 میں انہوں نے جو حرکت کی ہے 5 اگست کی، جس میں 370 کو انہوں نے ریووک کیا، 35A کو کیا. ابھی اس کے بعد پھر ڈیموگرافک چینجز کر رہے ہیں، بہت ظلم و بربریت کر رہے ہیں. اتنی انتہا ہے کہ پھر پتہ چلتا ہے کہ آزادی ہے کیا. وہی کشمیری لیڈر جو اس وقت سپورٹ کیا تھا کہ کشمیر کو انڈیا کے ساتھ رہنے کے لیے، مفتی محبوبہ تھی، فاروق عبداللہ تھے، عمر عبداللہ ہیں، سب اب ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت کیوں نہیں پورا کشمیر پاکستان کا کر دیا. کیونکہ آزاد کشمیر کو دیکھیں کس طرح وہ انڈیپینڈنٹ ہے، آزادی سے رہتے ہیں، اپنا ان کا پرائم منسٹر ہے، اپنا صدر ہے، اور تمام حقوق ان کو حاصل ہیں. جبکہ انڈیا میں دیکھیں تو نہ ان کے روزگار، پچھلے 2 سال سے 5 اگست گزر گئی ہے، 2 سال سے لاک ڈاؤن ہے، ان کے انٹرنیٹ سروس نہیں ہے، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، ینگ بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں، عورتوں بوڑھوں بچوں کو پیلیٹ گن سے شہید کر دیتے ہیں. یہ جب چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا. اور یہ تو بھی خدا کا شکر ہے کہ ہماری حکومت ایسی ہے، پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ ہم کشمیر کی میں آواز بنوں گا، یونائٹڈ نیشن میں بات کی اور بہت اسٹرانگ طریقے سے بات کی. اور اب انڈیا مذاکرات کرنا چاہتا ہے، پاکستان انڈیا سے مذاکرات نہیں کر رہا. اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے، آپ نے یہ جو آپ نے 370 ہے اس کو دوبارہ ریسٹور کب کریں گے، ہمیں بتائیں گے تو ہم بیٹھیں گے، ایسے آپ سے بات نہیں کریں گے. اور پھر انڈیا پاکستان کو آئسولیٹ کرتا کرتا خود آئسولیٹ ہو گیا. اس کے تمام ہمسایہ ملک دیکھیں، بھوٹان دیکھ لیں، نیپال دیکھیں، بنگلہ دیش دیکھیں، سری لنکا دیکھیں،
ایران دیکھیں سب نے انڈیا کو چھوڑ دیا اور پاکستان کو آئسولیٹ کرتا، پاکستان کے سب سے تعلقات اچھے ہیں. تو یہ ہے مسائل جس کی وجہ سے پاکستان کو بھی نہیں. پھر ہم نے اس کے بعد وہاں پر آپ کے سامنے عام سٹرگل ینگ یوتھ کر رہی ہے. برہان وانی کی 2015 میں شہادت ہوئی، 16 میں. اس کے بعد ایک نئی روح پھونکی اس نے آزادی کی. وہ اب اس میں اتنا زور پکڑ گیا کہ وہ، اور پھر انڈین فوج جو وہ ان ٹرینڈ ہے، ان پروفیشنل ہے، ظلم کرتی ہے، عورتوں بوڑھوں بچوں کو پیلٹ گن سے بلائنڈ کر دیتے ہیں. ڈسپائٹ دا فیکٹ وہاں عام سٹرگل کھڑی ہوئی ان کو مار رہے ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا بکلاٹ کا شکار ہے. اور وہ چاہے پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے، بلوچستان کی پرابلم کرتا ہے. سی پیک نہیں بنانے دینا چاہتے ہیں امریکہ یہ مل کے، کیونکہ ہر ایک کو پاکستان کا یہ ڈر ہے کہ ہم ایک اسلامک ریاست ہیں، ہم ایک نیوکلیئر ملک ہیں. اگر ہم اکنامک ترقی کر لیں گے تو ہم اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے. یہ پسند نہیں ہے، جس کی وجہ سے افغانستان میں پرابلم ہو رہی ہے، ادھر سے دہشت گردی آتی ہے، بلوچستان سیپریٹسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے خلاف ایک جال بچھایا جا رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم اکنامک ترقی نہ کریں، ہم IMF ورلڈ بینک کی طرف دیکھتے رہیں اور ان کی مرضی کے فیصلے کرتے رہیں. یہ ہم نے ایز اے نیشن ابھی سٹینڈ کرنا ہے کہ اس معاملے میں ہمارا نیریٹو پوری قوم کا کیا ہونا چاہیے. دیکھیں لڑائی جو ہوتی ہے نا، وہ فوج نہیں لڑتی ہے، وہ پوری قوم لڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے چاہے اس میں اپوزیشن ہے، اس میں حکومت ہے، اس میں فوج ہے، اس میں عوام ہے، متحد ہونا بہت ضروری ہے. سب کا ایک سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے پاکستان کی اکنامک ترقی کرنی ہے. اکنامک ترقی کریں گے تو جو آج کے جوان بچے ہیں وہ ایجوکیشن لیں گے، اعلیٰ تعلیم کریں گے، پھر پاکستان کی باغ ڈور سنبھال لی انہوں نے. تو یہ سارا سوچ کی بات ہے. لیکن ہمارے پاس 5th جنریشن وار کا اٹیک ہوا ہے. ان کا نیریٹو یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو پاکستان کی فوج اور عوام میں جو ایک اعتماد ہے اس کو دور کر دیں. اگر یہ دور ہوگا تو فوج کمزور ہوگی. کمزور ہونے سے کیا ہوگا کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں گے. عراق کو دیکھیں، عراق کو انہوں نے تباہ کر دیا، لیبیا تباہ کر دیا، سیریا تباہ کر دیا. یمن کو دیکھیں، افغانستان دیکھیں. اس لیے تباہ کیا کہ فوج کمزور تھی، فوج کنٹرول نہیں کر سکی. یہاں پر وہ اب ہم نے ملک سے 51 کنٹریز ہیں نیٹو میں جو وہاں کام کریں افغانستان، وہ دہشت گردی ختم نہیں کر سکے. پاکستان کی فوج نے ملک میں سنگل ہینڈڈلی سب کنٹرول کر لیا. اس لیے وہ چاہتے یہ ہیں کسی طریقے سے کہ فوج اور عوام کو دور کرو، جس کی وجہ سے پاکستان کمزور ہو. یہ ایک 5th جنریشن وار ہے. ہم نے جب تک متحد ہیں ہم انشاءاللہ اس پہ دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اینیمی کے یہ جو نیریٹو اس کو ہم ڈیفیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور بیسیکلی ہمارا ایجنڈا بھی یہی ہونا چاہیے کہ دشمنوں کو کامیاب نہ ہونے دیں. عباس جعفری صاحب، یہی سوال آپ کی طرف بھی لے کر آؤں گی. کشمیر شہرک ہے، ہم لوگ کہیں کہتے ہیں نا ڈیوریشن آف ٹائم گزرتے جا رہے ہیں اور ہم صرف اسی مسئلے کے اوپر آج تک کھڑے ہوئے ہیں کہ کشمیر آزاد کیسے ہوگا. دیکھ رہے ہیں انسانیت سوز مظالم ہو رہے ہیں وہاں پر، قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، پیلٹ گنز کی فائر ہو رہی ہے، سیز فائر معاہدے، یہ تمام چیزیں ہماری چیزوں کو لے کر چلیں. لیکن کشمیر کا مسئلہ کیا زنجیریں ہاتھ سے بناتے ہوئے یا سائرن بجا کے یا بلیک پٹیاں باندھ کے کیا اس سے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیں اس سے تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا، لیکن کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستانیوں کا متحد ہونا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ ایک قوم بن کے رہیں گے تو پھر آپ کشمیر بھی انشاءاللہ آزاد ہوگا. ہم سب دیکھیں گے آزاد ہوتے ہوئے اس کے، اور وہ پاکستان کا حصہ انشاءاللہ بنے گا. کشمیر کے ایشو پہ چاہے ہماری پاک افواج ہو اور ہماری عوام ہو اور جتنی بھی پارٹی ہو، کشمیر کے ایشو پہ سب کا ایک ہی موقف ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا. آپ نے دیکھا کہ جیسے بھی بتایا کہ کس طرح جو ہے جب ایک رائے شماری ہوئی تو کچھ لوگوں نے جو ہے رائے دی اور کشمیر کا جو ہے وہ رک گیا. لیکن آپ ہمارے جو کشمیر جو ہے آزاد کشمیر، اس میں جا کے دیکھیں ان کو تمام حقوق حاصل ہیں. وہاں پر کتنے اچھے طریقے سے رہتے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی اس میں شامل ہوگا، جو انڈیا والا کشمیر ہے یہ بھی شامل ہوگا، اور آپ دیکھیں گا بہت جلد ایسا ہوگا. تو صرف باتوں کی حد تک شامل ہوگا؟ نہیں، باتوں کی حد تک نہیں. دیکھیں ایک جد و جہد ہے نا. دیکھیں آپ کچھ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے جس طرح سے کشمیر میں مظالم ہوئے اور کشمیریوں کو بند کر کے رکھا. ہم سنتے تھے نا ان کی آہو پکار، ہم سنتے تھے جو وہاں سے سوشل میڈیا پہ وہ لوگ ڈالتے تھے، پھر سوشل میڈیا بھی بند کر دیا گیا انڈیا کا.
لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ پوری دنیا جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے چپ سادی ہوئی تھی، وہاں پہ بھی کووڈ کی کیا سچویشن ہے. پاکستان میں تو وہ نہیں ہے نا. پاکستان تو جد و جہد کر رہا ہے اس کے لیے کہ کسی طرح بھی دیکھیں لڑا. اب وہ کہ ایک ملک کے اوپر حملہ کیا جائے اور آزادی دی جائے، وہ شاید وہ کچھ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ نیوکلیئر پاور ہیں. اگر آپ کا جو ریئیکشن ہوگا پھر ریئیکشن میں وہ بھی ہوگا. تو ہمیں سب کو سلامت رکھتے ہوئے اور ان کے لیے بہترین کچھ ایسا کرتے ہوئے اپنی آواز کو جو یونائٹڈ نیشن میں کب ہوش آئے لوگوں کو، اور انشاءاللہ ہوگا، جلدی ہوگا. آپ یہ دیکھیے گا کچھ ایسا ہوگا کہ بہت جلدی ہوگا اور یہ خوش اسلوبی سے یہ معاملہ بھی حل ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ خوش اسلوبی سے معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے ہی حل ہو جائے. لیکن وہی والی بات کروں گی، موجودہ سیاسی جماعتوں کے سیاسی ڈھانچوں میں آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. تحریک پاکستان جیسے جو نظم و ضبط ہے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں تحریک پاکستان تو بہت ہی جد و جہد کی گئی تھی جب پاکستان بنا تھا. ایک جد و جہد، ایک نسلوں نے جد و جہد کری تھی. اس میں آپ سر سید احمد خان کا کردار دیکھ لیں، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، اور ایک جد و جہد تھی نا. تو اب بھی انشاءاللہ یہ چیزیں ہوں گی. لیکن نظر نہیں آ رہی تحریک پاکستان کی جو جد و جہد ہے، جو نظم و ضبط ہے، وہ ہمیں پارٹی اس میں نظر نہیں آتی بیسیکلی. دیکھیں ایک میں نے بھی آپ سے پہلے بھی کہا تھا نا کہ جو ہمارے نصاب میں چیزیں پڑھائی جاتی تھیں وہ نصاب میں اب اس طریقے سے پڑھائی نہیں جا رہی. ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا صرف زبان کی حد تک کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں 13 اگست کی رات ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسکوٹر کا سیلنسر نکالتے ہیں اور پوری روڈوں پہ 2 سال سے تو یہ نہیں ہو رہا کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا. جب ہم چھوٹے تھے، ہم اسکول میں تھے تو ہمارے یہاں ڈبیٹ کے مقابلے ہوتے تھے. صحیح نا، ڈبیٹ کے مقابلے ہوتے تھے اور تقریریں ہوتی تھیں، تو اس میں کردار بھی سامنے آتے تھے، بتایا جاتا تھا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نصاب میں ان چیزوں کو مغربی چیزیں پڑھانا ضروری ہو گئی ہیں. اور آپ اپنے جو آپ کے جو سوشل اسٹڈیز ہے، مطالعہ پاکستان ہے، اس کو نہیں پڑھایا جاتا. تو نصاب میں اس کو پڑھانا ضروری کر دیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ نصاب میں پڑھانا بہت ضروری ہے. حارث صاحب، 74واں جشن آزادی ہے. 74واں جشن آزادی میں پاکستان آج کہاں کھڑا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ہم سے جو بعد میں ملک آزاد ہوئے وہ ماشاءاللہ آگے کی طرف نکل گئے، ترقی کی طرف نکل گئے. پاکستان کیوں نہیں نکل سکا؟ دیکھیں اس میں وہی بات کرتا ہوں، اٹ از دا لیڈرشپ. لیڈرشپ آپ کو کیسے ملی ہے؟ بنگلہ دیش سے کہ دیکھیں ہمارے سے 71 کے بعد اس کو آزادی ملی اور وہ پاکستان سے بہت آگے ہے، اکنامیکلی بھی بہت بہتر ہے. اس لیے کہ ہم آتے ہیں، پھر جب لیڈر ہمارے آتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ پاکستان کی ترقی میں کوئی انٹرسٹ لیں یا پاکستان کے جوانوں کے لیے کوئی اچھا کارروائی کریں، ایجوکیشن فیسلٹی دیں. ایجوکیشن ایسی ہو جو سب کو ایک جیسی ہو. آپ کے 5% لوگوں کو بیسٹ ایجوکیشن ملتی ہے، باقی جو نوجوان ہیں ان کا نصاب بالکل فرق ہے. یہ ایک تو بھی یہ پریزیڈنٹ حکومت بہت بڑا کام کر رہی ہے کہ نصاب میں تعلیم سب کے لیے ایک کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد کہ آپ نے سوچ کیا ہے ہماری، کیا ہم اگر آپ کو یاد ہو جیسے ابھی یہ بات بتا رہے تھے کہ پہلے اسکول کالجوں میں بہت ہی 14 اگست کو تقریر ہوتی تھی، پھر اس کے بعد وہاں پر ٹیبلوز ہوتے تھے، یوم آزادی بتائی جاتی تھی کہ کیسے کتنی اسٹرگل کی گئی ہے، تاکہ آج کے بچوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کتنی مشکل ہمارے بڑوں نے حاصل کیا ہے. تو پھر اس کے لیے آپ کام کرتے ہیں اور ہر دفعہ ہم یہ تو ضرور یہ کرتے ہیں یوم آزادی منا لیا کل ہم بھول جائیں گے. سو ہمیں ایک اسٹرگل کنٹینیوس چاہیے، پلان ایسا چاہیے کہ جس سے ہم یہ کریں کہ جی پاکستان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، پاکستان کو ہم نے کا جھنڈا بلند کرنا ہے. سی پیک منصوبہ ہم نے ہر حالت میں کامیاب کرنا ہے. ہمارے لیے بہت بڑی راہداری ہے کہ اگر ہم گوادر پورٹ بنا جاتے ہیں تو پاکستان بہت اکنامک ترقی کرے گا. اس کے لیے جو راستے ہمارے پاس پورا نیریٹو ہے انڈیا کا، امریکہ کا، وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ہمیں سی پیک نہیں چاہیے، ہم سی پیک آپ کو نہیں بنانے دیں گے. ہم نے کیسے بنانا ہے؟ پاکستان کے مسلح افواج نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے سیکورٹی دینی ہے، ہم نے انشور کرنا ہے کہ گوادر پورٹ آپریشنلائز ہو جاتا ہے اور یہاں سے اتنا بڑا فائدہ ہوگا. دیکھیں افغانستان میں امریکہ کیوں نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن ہو؟ اگر وہ چاہتا تو جانے سے پہلے وہاں پر حالات ٹھیک کرتا.
ایک حکومت بناتا تاکہ وہاں پر اس کو پھر ایتھنک بیلنس پریزنٹیشن دیتا. پشتونز ہیں, ہزارز ہیں, تاجکس ہیں, ازبیکس ہیں, سب کی ریپرزنٹیشن ہوتی اور امن ہو جاتا. اگر امن ہوگا تو سینٹرل ایشیا کی کنٹریز بھی گوادر پہ آئیں گی سی پیک میں, ٹھیک ہے, پاکستان کو گیس لائن بھی ملے گی, پھر سی پیک منصوبہ ہمارا ٹائم پہ کامیاب ہوگا, اور اگر ٹائم پہ ہوگا تو ہم اکنامک ترقی کریں گے. بالکل. جتنی لڑائی جھگڑا ہے وہاں پر اتنا ہی انڈیا وہاں آپریٹ کرے گا. تحریک طالبان پاکستان ہے, داعش ہے, رو ہے, مل کے بلوچستان میں پرابلم کرتے ہیں. تو یہ چیزیں سوچنے کہ ہمیں کن مسائل کا سامنا ہے اور اس کے لیے ہماری قوم کتنی ساتھ کھڑی ہے. اپوزیشن کا بیانیہ آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے, فوج کو تنقید, پرائم منسٹر کو تنقید, ٹھیک ہے, اور یہی جو ہمارے دشمن کا بیانیہ ہے. تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم انڈیڈورٹڈلی کیا پاکستان کی خدمت کریں, پاکستان دشمنی کر رہے ہیں. یہ چیز کی ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں. آئی تھنک اگر یہ خدا کا کرے کہ یہ حکومت کچھ عرصہ چلے اور حالات ٹھیک ہوں تو, اور کراچی کے خاص طور پہ اب کراچی کو آپ دیکھ لیں کہ پورا بزنس ہب, ہر چیز کراچی سے ایمنیٹ ہوتی ہے, تمام ریونیو جنریٹ کرنے والا کراچی, اور اس کی وہ آپ کو دیکھیں تو کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے. کراچی شہر کو دیکھ لیں. تو یہ مسائل ہیں, اس کو ہم نے سوچ کے چلنا ہے, اور ایک آج کے دن فیصلہ کر لیں, عہد کر لیں کہ ہم نے سب نے مل کے پاکستان کی ترقی میں لے ایک برابر ہاتھ رکھنا کردار ادا کرنا. ٹھیک ہے, حارث صاحب نے جیسا کہا کہ متحد ہونا پڑے گا, کیونکہ تمام چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے میجورٹی کہتے ہیں نا, میجورٹی ہیو اتھارٹی. تو جب آپ میجورٹی کو کریٹ کریں گے تبھی جا کے تمام مسائل حل ہوں گے, اور پوری قوم کو متحد ہو کر پاکستان کے بارے میں سوچنا پڑے گا, نہ کہ اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جاؤں گے اور وقفے سے واپس آؤں گی, اسی طریقے سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے بہت سارے ایشوز کو ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ کس طریقے سے کشمیر کا مقدمہ لڑنا چاہیے, کشمیر کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے, آزادی کے لیے کیا کیا چیزیں, آزادی کو بہتر طریقے سے کس طریقے سے منایا جا سکتا ہے. پاکستان کے حوالے سے بہت سارے ایشوز کے حوالے سے بات کی کہ کس طریقے سے پاکستان کے دیگر چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے, کیا اس میں سیاسی نظام کے حوالے سے کس طریقے سے ایڈ ہونا چاہیے, ان میں تمام چیزیں. ہمیں ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے, ڈاکٹر رضوانہ جبین. بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں اپنا وقت دیا. رضوانہ جبین, آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسے کہ آپ ٹیچر بھی ہیں پیشے سے, اور تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کی سچویشن کے اندر ہم آزادی کو سیلیبریٹ کریں گے, 2 سال سے ہم اس سچویشن کے اندر موجود ہیں. بینگ اے یوتھ, کیا میسج دیں گی ینگ جنریشنز کو کہ کس طریقے سے آزادی کے حوالے سے انہیں کیا چیزیں ایسی کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک جو ہے اس طرف سے گامزن ہو, اس ترقی کی طرف گامزن ہو. کیونکہ ہم بیسیکلی یوتھ کو دیکھ رہے ہیں وہ ارد گرد کی چیزوں میں ہی لگی ہوئی ہے, یا تمام چیزوں کو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوتی ہے یا چیزوں, لیکن متحد ہونے کی جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ متحد ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, تو اس کے لیے کیا کہیں گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ قوموں کی تاریخ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور ہمیں اپنی جنریشن کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ قومیں جو اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی ہیں وہ قومیں جلد ان کا جو ہے ان کا نام و نشان نہیں رہتا. تو تاریخ کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے, اور تاریخ کے ادراک کے لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جنریشن کو اس بات پہ, اپنی نئی نسل کو, اپنے آنے والی نسل کو یہ بتائیں کہ آپ کی بہترین, آپ کی جو گولڈن ہسٹری تھی وہ کیا ہے, اور کس طرح سے آپ کے آباء و اجداد نے اس ملک کو حاصل کیا, اور انہوں نے کس طرح جد و جہد کی, کتنی مشکلات سے جو ہے وہ آپ کو ایک آزاد وطن میں رہنے کے لیے جو ہے آپ کو آزادی کے لیے کام کیا. تو یہ جب تک ہم ان چیزوں کا ادراک نہیں رکھیں گے اور اپنے بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے, اس وقت تک ہمارے یوتھ کو یہ نہیں پتہ چلے گا, اور وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ سب کچھ ٹھیک تھا اور بہت آسانی سے ہمیں یہ سب کچھ مل گیا. پاکستان کو بنانے والوں نے جتنی جد و جہد کی اور جتنی مشکلات برداشت کی, ہمیں ان کو یہ بتانا پڑے گا. اور جس طرح سے ایک تاریخ رقم کی جاتی ہے, ایک ہسٹری جو ہے وہ بچوں کو بتائی جاتی ہے, سمجھائی جاتی ہے, ہمیں اس کے لیے اب تو ظاہر سوشل میڈیا ہے اور جو کمیونیکیشن کے تمام ذرائع ہیں, ان کے ساتھ ساتھ جو گھر میں ہم بڑے ہیں, ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کی جو ہم جب اپنے بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں بیسیکلی, ہمیں ان میں
हमें इन चीज़ों को भी एक हिस्सा रखना चाहिए। और जब तक हम इन चीज़ों को नहीं बताएंगे तो बच्चों को सही नॉलेज देना, सही नॉलेज का मतलब ये है कि हमें अपने आबाओ अजदाद की जो उनकी जो जद्दोजहद है, उनको जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम उनको बताना पड़ेगा। अब आप देखें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल, आज के बच्चों का शायद इतना इंटरेस्ट उनके लिए ना हो, लेकिन हमारे लिए वो हमारे हीरोज़ थे, लेजेंड्स हमारे, ठीक है, हमारे हम उनको ही अपना हीरोज़ समझते थे। लेकिन हमारे आज के बच्चों के लिए शायद ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी बुनियादी उन वजूहात को, उन डायनामिक्स को हमें जानने की ज़रूरत है कि वो वजह क्या है, और फिर उन लैकिंग्स को हमें वो जो फक़दान है उसको कम करने की, उसको ख़त्म करने की बल्कि ज़रूरत है। सही, जैसे कि आपने कहा कि डायनामिक्स को जानने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरीके के डायनामिक्स होने चाहिए। उसी हवाले से मैं आपसे बात करूंगी रिजवाना कि डायनामिक्स होने क्या चाहिए, क्योंकि यूथ बेसिकली तमाम चीज़ों से दूर होती जा रही है। जिस तरीके से पैंडेमिक के सिचुएशन के अंदर भी वो जोश और वलवला हम नहीं देख रहे जो जश्न आज़ादी का अमूमन होता था। स्कूलों में जो है प्रोग्राम्स जो है वो इनकाद किया जाता था, उनका डिफरेंट चीज़ें जो है वो हम लोग रखते थे और तमाम चीज़ों को मतलब एक हम लोग बेसिकली पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होते थे तमाम चीज़ों को, ताकि जितने बच्चे थे या जो छोटे छोटे बच्चे जिनको नहीं इन चीज़ का मफ़हूम पता, उनको भी आइडिया होता था कि जश्न आज़ादी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्या डायनामिक्स होने चाहिए? देखिए, कोविड की सिचुएशन तो अभी पिछले 2 सालों से है, और इन 2 सालों में तो यूथ का माइंडसेट ठीक है, वो जो है अभी है एजुकेशन की तरफ से इतना हिल गया है। एजुकेशन के हवाले से तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया, और अभी भी 19 अगस्त तक कुछ भी ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि हमने अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं किया कि आगे हम किस तरह से अपने एजुकेशनल सिस्टम को लेके चलेंगे। जबकि इन 2 सालों में वेस्ट ने जो है वो अपनी तमाम चीज़ों को सेट कर लिया है, और ख़ास तौर पर एजुकेशन सिस्टम के हवाले से उन्होंने बहुत काम किया है। डायनामिक्स देखो, जब हमें यौम आज़ादी जब हम मनाते थे पहले, कोविड की सिचुएशन से पहले, तो बच्चों के स्कूलों में वो टैबलोस होते थे और उन पर्सनालिटीज़ को बच्चों को बनाया जाता था और बताया जाता था कि ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना है, ये कायदे मिल्लत हैं, और उन बच्चे उनको मतलब उसकी तरह एक्ट कर रहे होते थे, ठीक है। तो बच्चों को एक चीज़ सामने नज़र आ रही होती थी, और फिर वो जो चीज़ उन्हें पता चलती है, फिर उनके बारे में वो यकीनन जानने की, किताबों में पढ़ते भी थे और जानने की कोशिश करते थे। लेकिन अब ठीक है, कोविड की सिचुएशन की वजह से ये 2 साल से ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि अगर हम इन चीज़ों को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, हमें काम करना होगा, हमें सिस्टम को जो है सिस्टमाइज करना होगा, और उन मसाइल का हल तलाश करना होगा। अब सिर्फ जिस तरह से अभी बात हो रही थी कश्मीर के हवाले से कि कश्मीर का मसला हल किस तरह से होगा, सिर्फ बातों से होगा या फिर हम हाथों की तंजीर बना लेंगे होगा। देखिए, जब तक कोई भी जब मुस्लिम लीग बनी थी ना, तो मुस्लिम लीग एक प्लेटफॉर्म था मुसलमानों के लिए बरसग़ीर के अंदर, जो पूरे बरसग़ीर के अंदर एक प्लेटफॉर्म मुसलमानों को दिया गया था कि आप इस, और तमाम मुसलमानों ने उसको बिल्कुल उसके लिए काम किया और एक अलहदा वतन हासिल किया। कश्मीर का मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये समझती हूँ कि वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। वहाँ पे जो छोटी छोटी जो प्लेटफॉर्म्स हैं और डिवीज़न हैं, उसको जो है एक प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत है। और जब तक कश्मीरी खुद जो है वो इस स्ट्रगल के लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, तो बाहर से जो लोग जितनी भी स्ट्रगल कर लें वो शायद उनके लिए इतना मुफीद ना साबित हो, लेकिन अपनी जद्दोजहद, अपनी आज़ादी की जद्दोजहद, अपनी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की जंग खुद लड़नी पड़ती है। और जिन कौमों के अंदर ये स्पिरिट होती है, उन्होंने आज़ादी हासिल की और दुनिया के सामने एक आज़ाद कौम की हैसियत से अपने आप को मनवाया। कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों को 2 कौमी नज़रिया पेश करके ये बताया कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान एक अलग कौम है, और मुसलमान कौम की डेफिनेशन पर पूरे उतरते हैं। मुसलमानों का जो कल्चर है, तहजीब है, सकाफत है, शादी ब्याह के रसूमात हैं और उनका खाना पीना है, ये सब हिंदुओं से बिल्कुल अलग है, और उनको एक अलग वतन चाहिए, उनको एक अलहदा वतन की ज़रूरत है, और पाकिस्तान नागुज़ीर है, और उन्होंने इस चीज़ को प्रूव करके बताया। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा अलग वतन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हमने वो अलग वतन हमने भी हासिल किया, और कश्मीरियों को भी इसी हवाले से जद्दोजहद करनी चाहिए। हारिस साहब, लास्ट क्या पॉइंट देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आज के दिन हमें एक अहद करना चाहिए और तमाम एनर्जीज और गेयर करनी चाहिए कि हम पाक दुश्मन के नैरेटिव को डिफीट करेंगे, हम पाकिस्तान में यूनाइटेड रहेंगे, पाकिस्तान की तरक्की करेंगे और CPEC मनसूबा कामयाब करेंगे।
کشمیر کے لیے ہم ہر فورم پہ کشمیری کی مدد کریں گے، نہ کہ مدد ایک جنیوا میں کنونشن میں بھی ایک الاؤڈ ہے کہ اگر کسی ملک پہ قبضہ کرے تو وہ عام شکل بھی کریں، اور پاکستان کو ان کو ہر قسم کی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ عباس جعفری لاسٹ میں تو 14 اگست کے حوالے سے جو ہماری یوتھ ہے